السلام علیکم دوستو، آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے انڈک ڈی ٹیبلٹ۔ دوستو انڈک ڈی جو ہے اس کے بارے میں مکمل بات کریں گے۔ اس کی فارمولیشن کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو انڈک ڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو فارمولیشن ہے وہ اوسین منرل کمپلیکس پلس وٹامن ڈی، کیلشیم منرل وٹامن ڈی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہت ہی اچھی ٹیبلٹ بنائی گئی ہیں۔ اوسین منرل کمپلیکس پلس وٹامن ڈی ہوتی ہیں۔ اوسین منرل کمپلیکس بیسکلی جو کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم وغیرہ یہ منرل جو بون میں موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے منرل جو بون کے لیے انتہائی ضروری منرل ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن D2 اور وٹامن D3 موجود ہوتے ہیں جو بون کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس میں بیسک دو فارمولیشن ایڈ کی گئی ہیں، اوسین منرل اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ویڈیو ملتی رہیں۔ تو دوستو اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو اور بڑوں کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ ٹیبلٹ بنائی گئی ہیں۔ لیکن بچوں کے لیے سرپ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیبلٹ ہیں یہ بڑوں میں استعمال کی جاتی ہیں جن دوستوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور اوسین منرل اور کیلشیم اس طرح کی جو کمزوری، ہڈیوں میں ویکنس، ہڈیوں میں جو کمزوری ہوگی، ان کے لیے اس میڈیسن کو ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو سرجری کے بعد یعنی آفٹر بون سرجری اگر کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر بون بریک ہو گئی ہے، اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے عام طور پر اس میڈیسن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور دوستو یہ ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہیں بڑوں میں، اور اگر بچے ہوں تو ان میں سسپینشن یعنی سیرپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کا لیول بہت زیادہ کم ہے تو آپ ایسے مریضوں کے لیے بھی اس میڈیسن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہڈیوں میں کیلشیم کا لیول جو ہے صحیح ہو سکے۔ دوستو اس کے علاوہ اوسٹیوپروسس میں بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن بچوں کو ریکٹس کی بیماری ہوتی ہے، ریکٹس بچوں میں اس کی ڈیزیز پائی جاتی ہیں۔ ریکٹس میں بچوں کی جو بون ہوتی ہیں یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہیں، تو دوستو ان میں بھی اس کا سیرپ جو ہے وہ یوز کروایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننسی کے دوران ان میں کیلشیم کی کمی، منرل کی کمی اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہے ہڈیوں کی کمزوری کے لیے اور طاقت کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتی ہیں، اور جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو جو کمی ہو جاتی ہے ان کی وٹامن ڈی کی کمی کو، کیلشیم کی کمی کو یہ پورا کرتی ہے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اڈلٹ میں اس کو استعمال کروا رہے ہیں تو ایک ٹیبلٹ ڈیلی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چائلڈ یعنی بچوں میں اس کو استعمال کروا رہے ہیں تو بیسکلی آپ نے بچوں کے لیے اس کا سسپینشن یعنی سیرپ کو استعمال کروانا ہے اور ڈیلی 1 ٹی اسپون استعمال کروانا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو دوستو اس کی اوور ڈوز کی وجہ سے آپ کو الٹی ہو سکتی ہے، متلی فیل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو جو ہے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ پیاس کی زیادتی ہو سکتی ہے، یورن زیادہ آ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس میڈیسن کے بارے میں۔ تو دوستو آپ نے یہ انڈک ڈی ٹیبلٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر ہی استعمال کرنی ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔